بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کتاب مستطاب آغاز کتاب مستطاب و اعتذار و اعتذار از جانب مصنف کتاب از جانب مصنف کتاب رحمہ اللہ تعالی۔ رحمہ اللہ تعالی۔ مستطاب کا معنی ہے پاکیزہ، کتاب مستطاب مرکب توصیفی ہے، پاکیزہ کتاب۔ اعتذار کا معنی ہوتا ہے معذرت، یعنی کسی کمی کوتاہی کا کوئی عذر بیان کرنا یا کسی کمی کوتاہی پر معذرت۔ از جانب مصنف کتاب، کتاب کے مصنف کی جانب سے۔ پاکیزہ کتاب کا آغاز پاکیزہ کتاب کا آغاز اور کتاب کے مصنف کی طرف سے اور کتاب کے مصنف کی طرف سے معذرت، معذرت۔ یہ عنوان ہے۔ اس میں یہ ایک تو اپنی کتاب کا تعارف کروائیں گے کہ اس کتاب میں کیا کیا بیان کرنا ہے، اور پھر اپنی طرف سے معذرت بھی کریں گے اس پر کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ اپنی کتاب کا تعارف کروانا اور معذرت کرنا، یہ اس عنوان کے تحت جو اشعار ہیں نا ان کا مقصد ہے۔ اے مصلی بیا طہارت کن، اے مصلی بیا طہارت کن، خانہ دین خود عمارت کن۔ خانہ دین خود عمارت کن۔ مصلی کا معنی ہے نمازی، عربی زبان کا لفظ ہے۔ بیا امر کا صیغہ ہے آمدن سے، آمدن آنا، آید مضارع۔ کسی فعل کے شروع میں اگر الف یا حمزہ ہو، اس کے شروع میں با آ جائے تو وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ آ تھا تو بی یا بن جائے گا۔ بی یا کا معنی آ، طہارت کن کا معنی پاکیزگی حاصل کر۔ خانہ گھر کو کہتے ہیں، خانہ دین خود اپنے دین کا گھر، عمارت کن کا معنی آباد کر۔ عمارت کردن کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا۔ اے نمازی اے نمازی آ آپ پاکیزگی حاصل کر، پاکیزگی حاصل کر، اپنے دین کے گھر کو اپنے دین کے گھر کو آباد کر۔ آباد کر۔ چوں بیاری طہارت ظاہر، چون بیاری طہارت ظاہر، باطنت نیز باطنت نیز حق کند طاہر۔ حق کند طاہر۔ چوں کا معنی جب کریں گے یہاں، چوں بیاری، بیاری آوردن سے ہے۔ آوردن کا معنی ہوتا ہے لانا۔ آرد اور آورد دو اس کے مضارع ہوتے ہیں، اور یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ با کے آنے کی وجہ سے الف جو ہے وہ یا سے بدل گیا ہے۔ بیاری کا معنی جب تو لائے، لائے سے مراد ہے کہ جب تو حاصل کر لے۔ طہارت ظاہر کا معنی ہے جسم کی طہارت۔ ظاہر سے مراد جسم ہوتا ہے نا، باطن سے مراد دل ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن، ظاہر سے مراد جسم اور باطن سے مراد دل۔ باطنت کا معنی تیرا دل، نیز کا معنی بھی حق اللہ تعالیٰ، کند کردن مصدر سے مضارع ہے، طاہر کا معنی پاک۔ جب تو جب تو جسم کی طہارت حاصل کرے گا، جسم کی طہارت حاصل کرے گا، تیرے دل کو بھی تیرے دل کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ آن طہارت کے قسم جسم آمد، اور طہارت کے قسم جسم آمد، ظاہرت را ہما سے قسم آمد۔ ظاہرت را ہما سے قسم آمد۔ قسم جو پہلے معاشرے میں، پہلے مصرے میں آیا ہوا ہے، قسم جسم، اس قسم کا معنی حصہ، اور جسم کا معنی ظاہری جسم ہے۔ آمد، آمدن مصدر سے ماضی ہے۔ جی ہما کا معنی ہوتا ہے تمام۔ سہ قسم کا معنی تین قسمیں۔ وہ پاکیزگی وہ پاکیزگی جو ظاہری بدن کا حصہ آئی ہے، جو ظاہری بدن کا حصہ آئی ہے، اس ظاہری پاکیزگی کی اس ظاہری پاکیزگی کی کل تین قسمیں ہیں۔ کل تین قسمیں ہیں۔ ہما کا معنی کل کر لیں گے، تین قسمیں ہیں یا تین قسمیں آئی ہیں، یعنی شریعت میں آئی ہیں۔ جی وہ پاکیزگی وہ پاکیزگی جو ظاہری جسم کا حصہ آئی ہے، جو ظاہری جسم کا حصہ آئی ہے، اس ظاہری پاکیزگی کی اس ظاہری پاکیزگی کی کل تین قسمیں آئی ہیں۔ کل تین قسمیں آئی ہیں۔
تن بغسل و وضو چوپاک کنی تن بغسل و وضو چوپاک کنی آب چون نیست قصد خاک کنی آب چون نیست قصد خاک کنی تن کا معنی بھی بدن ہے، جسم ہے، بغسل و وضو غسل اور وضو کے ساتھ، جی غسل اور وضو کے ساتھ، چو کا معنی جب، جی پاک کنی تو پاک کرے گا، کنی بھی کردن مصدر سے مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ آب چوں نیست، آب پانی، چوں کا معنی جب، چوں کے دو معنی ہوتے ہیں، جی طرح بھی اور جب بھی۔ جب نیست معنی نہیں ہے، قصد ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو، قصد خاک مٹی کا ارادہ، کنی کا معنی تو کرے یا تو کر، مضارع بعض اوقات امر کے معنی بھی دیتا ہے، یہاں ہے مضارع لیکن امر کا معنی دے گا۔ جسم کو جسم کو غسل اور وضو کے ساتھ غسل اور وضو کے ساتھ جب تو پاک کرے، جب تو پاک کرے، اگر پانی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے جب پانی نہیں ہے، تو مٹی کا ارادہ کرے۔ تو مٹی کا ارادہ کرے۔ اب اس میں انہوں نے طہارت سے بات شروع کی نا، جی پہلے شعر سے ہی ہے مصلی بیا طہارت کن، تو اشارہ اس طرف یہ کر رہے تھے کہ اس کتاب میں طہارت کے مسائل آئیں گے۔ اب تین طہارتوں کا انہوں نے اس شعر میں ذکر کر دیا، چوتھے شعر میں، غسل، وضو اور مٹی والی جو طہارت ہے یعنی تیمم۔ اگلے شعر میں مزید ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شرح این ہر سے نوع را گویم، 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 زاں کے زاں کے چوگان شرع را گویم۔ چوگان شرع را گویم، شرح کا معنی ہوتا ہے وضاحت، تفصیل۔ جی شرح این ہر سے نو، ان تینوں قسموں کی، تین سے ہونا تو معنی ہوگا تین، جی ہر سے ہوگا تو معنی ہوگا تینوں، جی سمجھ آئیے، جی ہر چہار چاروں، جی اس میں مزید تاکید آ جاتی ہے نا، ہر سے نوع، نوع کا معنی قسم، جی ہر سے نوع تینوں قسمیں، این ہر سے نوع یہ تینوں قسمیں، این اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، جی اور شرح ان کی طرف مضاف ہے، یہ این ہر سے نو، اس میں کئی مرکب آ گئے، سے نو یہ مرکب عددی ہے، جی این ہر سے نو یہ مرکب اشاری ہے، اور شرح این ہر سے نو یہ مرکب اضافی۔ گویم یہ گفتن سے ہے، واحد متکلم کا مضارع کا صیغہ ہے گویم، میں کہوں گا یا میں کہتا ہوں۔ اگلے مصرعے میں بھی گویم ہے، آخر میں اس میں بھی گویم ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ گویم فعل ہے جی اور وہ ہے گو اور ام ہے، اصل میں گو گیند کو کہتے ہیں، اور ام کا معنی میں ہوں، ملا کر پڑھا گیا تو گو یم، ام کی میم، ام کے حمزہ کو یا سے بدل دیا، گو ام کو گو یم بنا۔ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں، ترجمہ بھی ظاہر ہے کہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ چوگان کہتے ہیں بلے کو یا ہاکی کو، جس کے ذریعے گیند کو مارا جاتا ہے، وہ ڈنڈا یا وہ لکڑی کا ٹکڑا جس کے ذریعے گیند کو مارا جاتا ہے تو اس کو چوگان کہا جاتا تھا۔ چوگان شرع، شریعت کے ڈنڈے کے لیے، شریعت کے بلے کے لیے، گویم میں گیند ہوں، زاں کے اصل میں ہوتا ہے از آں کے، از آں کے، اس کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، اس وجہ سے کہ، میں ان تینوں قسموں کی میں ان تینوں قسموں کی تفصیل بیان کروں گا، تفصیل بیان کروں گا، اس لیے کہ میں اس لیے کہ میں شریعت کے بلے کا گیند ہوں۔ شریعت کے بلے کا گیند، مطلب یہ ہے مرادی معنی، یہ تو ترجمہ ہم نے کیا ہے لفظی ترجمہ تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی پتہ چلے۔ مرادی معنی کیا ہے کہ میں شریعت کا تابع ہوں، شریعت کا فرما بردار ہوں۔ جس طرح گیند کو جدھر مارا جائے تو وہ ادھر ہی آگے جاتا ہے نا، تو مجھے بھی شریعت جس طرف کہے گی جانے کا تو میں اسی طرف جاؤں گا۔ یہ مطلب ہے کہ ان تینوں طہارتوں کی، طہارت کی ان تینوں قسموں کی، وضو، غسل اور تیمم کی تفصیل میں اپنی اس کتاب میں بیان کروں گا۔ در طہارت فریضہ و سنت، در طہارت فریضہ و سنت، بر تو خانم بر تو خانم، روان و بے منت، روان و بے منت،
فریضہ اور سنت سے مراد ہے فرض اور سنتیں. کوئی بھی جو شرعی کام ہوتا ہے نا اس میں کچھ فرض چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں. یہ ضروری فقہی اصطلاحات ہیں، ان کو اصطلاحات کہتے ہیں. کسی بھی علم کے جو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن کے خاص معنی ہوتے ہیں ان کو اصطلاحات کہا جاتا ہے. اصطلاح واحد ہے، اصطلاحات جمع ہے. تو یہ چونکہ شرعی مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں فقہی اصطلاحات. ان میں ایک فرض ہے، پھر اس سے نیچے واجب ہے، اس سے نیچے سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے نیچے پھر مستحب ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ 5 قسمیں ان کاموں کی ہیں کہ جن کو کیا جانا چاہیے. کرنے والے جو کام ہیں ان کی یہ 5 قسمیں. دوسری طرف جو نہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے اوپر حرام ہے، پھر مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی، اس کے بعد پھر اساءت اور پھر خلاف اولا. 5 قسمیں اس طرف ہیں اور ایک درمیان میں ہے مباح جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں. بر تو خانم، میں تجھ پر پڑھوں گا، بیان کروں گا. خواندن کا معنی پڑھنا بیان کرنا، خانم مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا. بر تو خانم، تجھ پر پڑھوں گا یعنی تیرے لیے بیان کروں گا. روان کا معنی روانی کے ساتھ، اور بے منت احسان جتلائے بغیر. رواں کا معنی آسان بھی کر سکتے ہیں، آسان کر کے بیان کروں گا، اور احسان چڑھائے بغیر، احسان جتلائے بغیر بیان کر. طہارت میں فرض اور سنتیں میں تجھ پر بیان کروں گا، آسان اور احسان کے بغیر. پس بیان نماز و روزہ کنم، تو شائے عمر 5 روزہ کنم. پس کا معنی پھر نماز اور روزے کا بیان کروں گا. 5 دن کی زندگی کا سامان بناؤں گا. 5 روزہ کا لفظی معنی تو 5 دن ہے نا، لیکن مراد ہے کہ چند دن، مختصر جو زندگی ہے نا اس کا میں توشہ بناؤں گا. توشہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سفر میں ساتھ لے کے جائے بندہ. چونکہ اس جہان سے بھی سب نے سفر کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان 3 طہارتوں کے بعد پھر میں نماز اور روزے کا بیان کروں گا. یعنی 2 عبادتیں، 3 طہارتیں اور 2 عبادتیں. یہ 5 چیزیں ہیں جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں. 5 موضوعات پر فقہی مسائل انہوں نے شعروں میں بیان کیے. پھر نماز اور روزے کا بیان کروں گا، چند دن کی زندگی کا سامان کروں گا. آب دستے نماز باید کرد، دل مقام نیاز باید کرد. آب پانی کو کہتے ہیں اور دست ہاتھ کو، لیکن جب یہ دونوں لفظ ملتے ہیں آب دست تو ایک نیا لفظ بنتا ہے جس کا معنی ہے وضو. آب دستے نماز کا وضو باید کرد کرنا چاہیے. یہ پہلے بھی قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ باید ماضی کے شروع میں آتا ہے تو ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. کرد کا یہاں ترجمہ کردن والا کریں گے، کرنا چاہیے. چاہیے تو باید کا معنی ہے نا، باید خود بائستن کا مضارع ہے، بائستن کا معنی چاہنا ہوتا ہے. باید کرد کرنا چاہیے. نیاز کا معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری. مقام کا معنی جگہ، مقام نیاز کا معنی عاجزی کا مقام، عاجزی کی جگہ. نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، دل کو عاجزی کی جگہ بنانا چاہیے. یعنی اس میں نصیحت انہوں نے یہ کی ہے کہ صرف ظاہری وضو ہی کافی نہیں، بلکہ دل میں عاجزی اور انکساری، خشوع و خضوع جسے کہتے ہیں نا، خشوع اور خضوع، یعنی اعضاء پر بھی ادب نظر آ رہا ہو اور دل میں بھی ادب احترام ہو اللہ تعالیٰ کا. اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود. روز محشر کا معنی محشر کا دن، قیامت کا دن. محشر
کا معنی ہے جمع ہونا، چونکہ اس دن ساری مخلوق ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو حشر کا دن یا محشر کا دن کہتے ہیں۔ جاں گداز اس میں فاعل ہے، گداختن کا معنی ہوتا ہے پگھلنا پگھلانا، جاں گداز کا معنی ہوگا جان کو پگھلانے والا، جان کو پگھلا دینے والا، چونکہ اس دن شدید گرمی ہوگی، سورج قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ جاں گداز دن ہے، یعنی جان کو پگھلا دینے والا دن۔ وود بودن کا مضارع ہے۔ اولین کا معنی سب سے پہلے، پرسش نماز، نماز کی پوچھ گچھ، وود معنی ہوگی، پرسش پوچھ گچھ یا سوال۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن جو جان پگھلانے والا ہوگا، جو جان پگھلانے والا ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ پس مکن در نماز ہا تقصیر، پس مکن در نماز ہا تقصیر، تا دراں روز باشدت توقیر۔ تا دراں روز باشدت توقیر۔ پس کا معنی پھر، مکن نہی کا صیغہ ہے کردن سے، کند مضارع، کن امر اور مکن نہی، نماز ہا نماز کی جمع ہے۔ فارسی میں جمع بنانے کے طریقے آپ پڑھ چکے ہیں، مفرد کے آخر میں، واحد کے آخر میں ہا لگایا گیا ہے، یہاں پر تقصیر کا معنی ہے کوتاہی۔ تا کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، تا کا معنی تک بھی ہوتا ہے، تا کا معنی تاکہ بھی ہوتا ہے، اور تا کا معنی ہرگز بھی ہوتا ہے۔ یہاں تا کا معنی ہے تاکہ۔ دراں اصل میں در آں ہے، در آں روز، اس دن میں، پھر اس کو نرم کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے دراں روز کہہ دیتے ہیں، اصل میں در آں ہوتا ہے، در این نہیں پڑھتے بلکہ دریں، در آں کو دراں۔ روز کا معنی دن، باشدت، باشد الگ ہے، تا آپ جانتے ہیں کہ ضمیر ہے، باشد ہو، تا معنی تیری، توقیر عزت، توقیر معنی عزت۔ پس نمازوں میں کوتاہی نہ کر، بس نمازوں میں کوتاہی نہ کر، تاکہ اس دن تیری عزت ہو، تاکہ اس دن تیری عزت ہو۔ خود سنائی چے بس نکو گفتست، خود سنائی چے بس نکو گفتست، در معنی نگر کے چوں سفتست۔ در معنی نگر کے چون سفتست۔ سنائی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، جو بہت بڑے دانا آدمی، عالم گزرے ہیں، اور ان کے اشعار کو انہوں نے یہاں ان کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک بات اپنے اشعار میں بیان کی ہے، اس کا یہاں حوالہ دے رہے ہیں طالب علموں کے لیے۔ چہ بس نکو، کتنا ہی اچھا، بس کا معنی ہوتا ہے نا زیادہ یا بہت، چہ بس نکو کا معنی کتنا اچھا، گفتست یعنی گفتہ است، کہا ہے۔ یہ حکیم سنائی جو ہیں انہوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے۔ در معنی، در موتی کو کہتے ہیں، اور معنی حقیقت، معنی کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، سچائی، حقیقت کا موتی۔ نگر امر کا صیغہ ہے نگریستن، نگریستن کا معنی دیکھنا، نگر کا معنی دیکھ۔ چوں سفتست، چوں کا یہاں ایک نیا معنی ہے، چونکہ دو معنی اب تک گزرے نا، کیسے، جیسے اور جب، یہاں اس کا معنی ہے کیسے، چوں کا معنی کیسے، چوں سفتست کیسے پرویا ہے، سفتن سے سفتہ است بنا ہے نا، پرونا، سفتن کا معنی ہوتا ہے۔ حکیم سنائی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، حکیم سنائی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، تو دیکھ کہ حقیقت کا موتی کیسے پرویا ہے، تو دیکھ کہ حقیقت کا موتی کیسے پرویا، یعنی کتنی سچی اور کتنی اعلیٰ بات حکیم سنائی، غزنوی ان کو کہتے ہیں، غزنی کے یہ رہنے والے۔ غم دین خور کے غم غم دین است، غم دین خور کے غم غم دین است، ہما غم ہا فروتر ازین است۔ ہما غم ہا فروتر ازین است۔ اب یہ اگلے جو دو شعر ہیں نا، یہ حکیم سنائی کی بات بیان ہو رہی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے نا، جو کوئی بندہ کہتا ہے اسے اس کا مقولہ کہتے ہیں، یہ فلاں کا یہ مقولہ ہے، یعنی فلاں کی کہی ہوئی بات ہے۔ تو یہ آگے دو شعر جو ہیں یہ حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ غم دین، دین کا غم مرکب اضافی ہے، خور خوردن مصدر سے بنا ہے، امر کا صیغہ، خور کا معنی کھا، کہ کا معنی یہاں کریں گے کیونکہ، کیونکہ غم غم دین است، غم سے مراد ہوگا حقیقی غم، اصلی غم، غم دین است دین کا غم ہے،
ہما غم ہا سارے غم، فرو تر، فرو کا معنی ہوتا ہے نیچے، تر جو ہے نا یہ اس میں تفضیل بنانے کے لیے فارسی میں بڑائی والا معنی بیان کرنے کے لیے اضافے والا، کسی کی بنسبت جس میں اضافہ ہو، فرو تر کا معنی کہ زیادہ نیچے، زیادہ نیچے، جیسے ہم اردو میں بہتر کہتے ہیں، بہتر کا معنی زیادہ اچھا، تو فروتر کا معنی زیادہ نیچے، عظیم بھی اسی طرح از این ہے، از این ملا کر پڑھیں گے تو عظیم، اور نون غنہ کو جب ملانا ہو تو پھر اس کو نون سے بدلا جاتا ہے، عظیم کو عظیم نست پڑھیں گے، نون کو آگے ملائیں۔ دین کا غم کھا، دین کا غم کھا، کیونکہ اصل غم دین کا غم ہے، کہ اصل غم دین کا غم ہے، سارے غم اس غم سے بہت نیچے ہیں۔ سارے غم اس غم سے بہت نیچے۔ دین کا غم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ دین کی خاطر فکر مند رہنا، دین کی خاطر بندہ سوچ بچار میں مشغول رہے، یہ مطلب ہے دین کا غم کھانے، کہ اپنی دینی حالت اور دوسروں کی دینی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ غم دنیا مخور کے بے ہوداست، ہمیں دنیا مخور کے بے ہوداست، ہیچ کس در جہاں نیا سوداست، ہیچ کس در جہاں نیا سوداست۔ غم دنیا کا معنی دنیا کا غم، یہ بھی مرکب اضافی ہے، مخور ناہی کا سیگا ہے، خور پچھلے سیگے میں امر آیا تھا، اسی کے شروع میں میم لگائی تو ناہی بن گئی، کہ کا معنی کیونکہ، بے ہوداست کا معنی بے مقصد ہے، بے ہودہ کا معنی بے مقصد، جی، ہیچ کس کا معنی کوئی شخص، کوئی شخص، در جہان جہان میں، نیا سوداست، آسودن کا معنی ہوتا ہے آرام پانا، اس کے شروع میں نون آیا جی، تو وہ الف جو ہے نا وہ یا بدل گیا، یا سے بدل گیا، اور یہ فعل منفی ہو گیا، مثبت سے منفی بنانے کے لیے فارسی میں نون لگاتے ہیں شروع میں۔ نیا سوداست کا معنی کوئی بھی شخص آسودہ نہیں ہے، کسی نے بھی جہان میں آرام نہیں پایا ہے۔ دنیا کا غم نہ کھا، دنیا کا غم نہ کھا، کیونکہ یہ بے فائدہ ہے، کیونکہ یہ بے فائدہ ہے، کوئی شخص بھی جہان میں آرام سے نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی جہان میں آرام سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا غم کھانے کا مقصد یہ ہو نا کہ دنیا کے پیچھے بندہ ہر وقت پھرتا رہے، محنت کوشش کرتا رہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا غم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جتنا بھی دنیا کی خاطر آدمی تکلیفیں برداشت کر لے، پھر بھی اس دنیا میں آرام نہیں پا سکتا۔